بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود آیت نمبر 5 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا انہم یسنون صدورہم لیستغفوا من الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ سن لو، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ سن لو، جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم، سن لو، بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف شان نزول بیان فرمائے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 3 شان نزول رکھتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت اخنس بن شریک کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بہت شیریں گفتار شخص تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوشامد کی باتیں کرتا اور دل میں بغض و عداوت چھپائے رکھتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں، جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ نمبر 2 ہے، ایک اور یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے، سر نیچا کرتے اور چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ نہ پائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ تنہائی میں کھلے آسمان کے نیچے جائے حاجت سے شرماتے اور اپنی بیویوں سے حق زوجیت ادا کرتے ہوئے بھی شرماتے تھے، جس کے باعث آسمان کی طرف سے جھک کر پردہ کر لیتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کریم سے بندے کا کوئی حال نہیں چھپا، لہذا چاہیے کہ وہ شریعت نے جہاں حکم دیا ہے، جیسے حکم دیا ہے، اس باتوں پر عمل کریں۔ بلا وجہ تنہائی میں ننگا ہونا بھی اخلاقی طور پر بھی منع ہے اور دین میں بھی منع ہے۔ خیال رہے کہ تنہائی میں بھی بلا وجہ ننگا ہونا منع ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ رب کریم سے چھپا جائے، اس لیے کہ اس میں شرم و حیا کا اظہار ہے اور یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حکم پر عمل پیرا ہو۔ یہاں میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کی جھلک رکھتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا یہ عالم تھا کہ مکان میں تنہا ہونے اور دروازہ بند ہونے کے باوجود شرم و حیا کی وجہ سے پانی بہانے کے لیے بدن سے کپڑا نہ ہٹاتے، اور ان کی شرم و حیا کی شدت کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے اس طرح حیا کرتے تھے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے حیا فرمایا کرتے۔ آیت میں اللہ کریم نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کریم کی ذات ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، بے شک ہم کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کریں یا ظاہر کرنے کی کوشش کریں، جس چیز کو چھپائیں گے اللہ تب بھی جانتا ہے، ظاہر کریں گے اللہ تب بھی جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ ہمارے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ ذات ہمارے ہر فعل سے، ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، تو ہم چھپانا کس بات کو ہے؟ کفار مکہ جو تھے وہ اپنی سرداری کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن قرآن چھپ چھپ کر بھی سنتے تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کفار قرآن سنتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے، لیکن آج ہم ایمان لانے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود قرآن سے دور ہو رہے ہیں، حدیث سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید سے محبت اور احادیث سے محبت
صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، ان سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو فرقہ پرستی میں ایک دوسرے پر بلا وجہ جھوٹے الزام لگا لگا کر لوگوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں، اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔